بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم اسلامی جنگجوؤں کی سیریل میں ہم بات کر رہے ہیں طارق بن زیاد کی کہانی۔ آج اس کی 16 نمبر قسط ہے۔ اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، کل ہم بات کرتے کہ اسپانیہ کا بادشاہ اتیشہ جب خاموش ہوا تھا تو اس کے قریب بیٹھی ہوئی اس کی بیٹی اکیلما نے طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے اور اپنے باپ اتیشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے باپ، یہ بربر جوان میرا کیا محافظ بنے گا؟ میرے لیے تو رومیر ہی کافی ہے، وہی میرا استاد، میرا اتالیق اور میرا محافظ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں رومیر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عہد کبھی کر چکی ہوں، اس لیے وہ میری زندگی بھر کا پاسبین بھی ہے۔ اے میرے باپ، رومیر سے مقابلہ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے تو یہ تک امید نہیں کہ طریف بن مالک نام کا یہ نوجوان موت کے اس میدان میں دوسرے نمبر پر آنے والے جوان روجر کا بھی تیغ زنی میں مقابلہ کر سکے گا یا نہیں۔ بہرحال میرے باپ، آپ ان مقابلوں کی ابتدا کا حکم دیں تاکہ دیکھیں کہ طریف بن مالک نام کا یہ بربر جوان روجر اور رومیر کے سامنے کتنی دیر تک ٹھہر سکتا ہے اور کس طرح ان دونوں کے سامنے اپنے جسم اور جان کو زخم ہونے سے بچا سکتا ہے۔ حسین اکیلما کی اس گفتگو کے بعد ہسپانیہ کے بادشاہ اتیشہ نے اشارے سے رازرک کو اپنے پاس بلایا، اور جب رازرک بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس آ کے کھڑا ہوا سامنے تو اتیشہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رازرک، یہ مقابلہ شروع کرنے کا انتظام کرو۔ سب سے پہلے اس طریف بن مالک کے مقابلے میں روجر کو اتارو۔ اگر یہ روجر سے جیت گیا تو پھر اس کا مقابلہ رومیر کے ساتھ ہوگا۔ رازرک نے اپنے سر کو خم کر کے بادشاہ کے فیصلے کی توثیق کی۔ پھر اس نے طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تم میرے ساتھ ہو۔ طریف بن مالک فوراً رازرک کے ساتھ ہو لیا۔ رازرک اسے پکڑ کر اس جگہ لے گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی دیر تک ایک انتہائی حسین اور جمیل لڑکی اوپر کی سیڑھی سے اترتی ہوئی رازرک کے پاس آئی اور اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رازرک، ان مقابلوں کی ابتدا کب ہوگی؟ اس حسین لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے رازرک مسکرانے لگا تھا۔ پھر اس نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اس لڑکی کا نام لونا ہے۔ یہ وہی ہے جس کا میں تم سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور قریب ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ رازرک نے لونا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو، مقابلے اب تھوڑی دیر تک شروع ہونے ہی والے تھے۔ رازرک کا یہ جواب سن کر لونا بھی واپس چلی گئی تھی۔ رازرک نے اپنے قریب ہی کھڑے ہوئے ایک مسلح نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جاؤ اور روجر سے کہو کہ مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ اتنی دیر تک میں طریف بن مالک کو بھی میدان میں اتارنے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ مسلح جوان وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد رازرک نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اب تم اپنے ہتھیار سنبھالو اور مقابلے کے لیے میدان میں اترو۔ طریف بن مالک نے فوراً ہی اپنے پشت پر لٹکتا ہوا خود اپنے سر پر جمایا، پیٹھ پر سے اپنی ڈھال اتار کر اس نے تھام لی اور اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے وہ میدان میں اترا تھا۔ موت کے اس میدان میں تھوڑی دور آگے جانے کے بعد طریف بن مالک نے سجدے کے انداز میں اپنے سر کو ذرا خم دیا۔ پھر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا، اے رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ، اے نور ازل، ہسپانیہ کی اجنبی سرزمین کے اندر زندگی کی راہوں میں ایک اکیلا مسافر ہوں۔ مجھے یہاں زیست کی کٹھن مرحلے طے کرنے اور شہر کی رسومات پر پورا اترنے کی کامیابی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، یہ شاداں فضائیں، یہ سازاں گفائیں اور یہ رقص کشاں ہوائیں تیری ہی مشیت ان کے گنت جلووں میں سے ہیں۔ مجھے شعور اور فکری کی ذو اور عزم اور ہمت عطا کر اس میدان کے اندر میں ایک نئے ڈھنگ کے ساتھ اپنی کامیابی کی عبارت لکھوں۔ اے میرے خدا، اے میرے اللہ، اس زندگی کی یہ 2 گھڑی کی چاہتے اور سانس بھر کی راحتیں تیرے ہی فیض و کرم سے ہیں۔ تو چاہے تو ریت میں بوئی فصل کو گلزار کر دے، چاہے تو گلے بہار پر خزاں اور بنجر پن طاری کر دے۔ میرے اللہ، موت کے اس میدان میں تو مجھے لمحوں کی تیز دھارے اور وقت کے اڑتے تیور جیسی فوز مندی اور رفت اور بلندی عطا فرما۔ اے کمزوروں کے سہارا دینے والے اور عاجزوں کی انکساری کو قبول کرنے والے
تو ہی اس کائنات کے اندر حیات کے سوتے جاری کرتا ہے، تو ہی مجھے اشوب تمنا کے ان اندھیروں میں اور گہری رات کے ظلمت جیسی آزمائش میں صبح نو کی بشار جیسی کامیابی عطا فرما۔ الحمدللہ میں تیری ہی خوشنودی اور رضامندی کا وضاح گار ہوں، طلبگار ہوں۔ مقابلے کے اس میدان میں تو ہی مجھے کامیابی اور سرفرازی عطا فرما۔ اپنی دعا ختم کرنے کے بعد طریب بن مالک پھر آگے بڑھا اور میدان کے وسط میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے مقابلہ کرنے والا جوان روجر بھی میدان میں اترا اور وہ اپنے قدم کاٹھ میں خوب دراز اور جسمانی لحاظ میں بھی خوب بھرا ہوا اور تمنا تھا۔ طریب بن مالک کے سامنے آ کر اپنی تلوار اپنی ڈھال کو اپنے سامنے کرتے ہوئے روجر نے طریب بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا ہی نام طریب بن مالک ہے؟ جواب میں طریب بن مالک نے فوراً بولتے ہوئے کہا، ہاں میرا ہی نام طریب بن مالک ہے۔ روجر پھر بولا، آقا مجھے بتایا گیا کہ تم مسلمان ہو، تو افریقہ کے مسلمان موسیٰ بن نصیر کا ایک جرنیل ہے، اور یہ کہ تیرا تعلق افریقہ سے اور تو بربر ہے۔ جواب میں طریب بن مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تمہیں یہ اطلاع بھی درست مہیا کی گئی ہے۔ روجر پھر بولا، کہا تو کیوں اس موت کے میدان میں حصہ لینے کے لیے اتر پڑا ہے؟ ہر کوئی ان مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ یہ مقابلے لہو کی حدت، غموں کی شدت، المناک سموں اور دل دوز سوچ کا ایک کھیل ہے۔ یہ رزم گاہ زندگی اور مسلسل جھانکنے کے ساتھ ایک کام ہے۔ ابھی وقت ہے کہ اس مقابلے سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو اس مقابلے کے دوران روح کے پیچ و تاب، تقدیر کی تشنگی اور سراب آرزو کا شکار ہوگا رہ جاؤ گے۔ لہذا قبل اس کے تمہاری زندگی کا طلسم بے ثابت ہو، قبل اس کے اس میدان کے اندر سب لوگوں کے سامنے تم اسیرنگ اور نام بنو، تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس مقابلے سے دستبردار ہو کر خاموشی کے ساتھ موت کے اس میدان سے باہر نکل جاؤ۔ روجر کے اس گفتگو پر طریب بن مالک تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی انا کے خول کے کچھ زیادہ ہی پھیلا رہے ہو۔ اپنے دامن کو سمیٹ کر رکھو، اگر کسی کے پاؤں تلے آیا تو زندگی کے اس میدان میں لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑو گے۔ اے اسپانی کے خود پسند نوجوان، میں تیرے سامنے کوئی بچہ نہیں ہوں، میں بھی ایک تیغزن ہوں اور موت کے اس میدان میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اترا ہوں۔ اے اسپانی کے گھمنڈ کرنے والے نوجوان، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ موت کے اس میدان میں، اس بھوکی ننگی حیات کے بازار میں، تیری زمین کے اس درخت سماج کے اندر تیری حالت میں سلگتی تنہائی غم آ گئے، نغمے دل کی ویران بستی اور حیات کی سونی سونی راہوں جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ اس مقابلے کے دوران تیری روح کے سارے ستاروں کو میں پارا پارا کر دوں گا۔ تیرے جسم، تیرے چہرے اور تیرے سارے ولولوں اور عزائم کو خاک آلودہ، افسردہ، غمگین اور بیزار بنا کر رکھ دوں گا۔ لہذا آؤ باتیں کم کریں اور ایسے مقابلے کی ابتدا کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مغلوب کرتا ہے، کون کس کے ہاتھوں غالب رہتا ہے، کون موت کے ہاتھ اس میدان میں شکست خوردہ ہو کر نمودار ہوتا ہے اور کون فتح مند ہو کر اس میدان سے نکلتا ہے۔ طریب بن مالک کی اس گفتگو سننے کے بعد روجر نے طنزیہ انداز میں اسے مخاطب کر کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تو کچھ زیادہ ہی پھیلنے لگا ہے۔ بہرحال آؤ مقابلے کی ابتدا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس پر غالب ہوتا ہے۔ اے افریقہ کی سرزمین سے آنے والے بربر، اپنی تلوار اور ڈال سنبھال، میں تجھ پر اپنے حملے کی ابتدا کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ تو اسے کیسے بچاتا ہے اور اس سے کیسے بچتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روجر بھوکے طوفان، کالی نفرت کے جوالے اور سرخ طوفانوں کی خلش پر ریزی کی طرح آگے بڑھ کر طریب بن مالک پر حملہ آور ہوا۔ طریب بن مالک نے بڑی آسانی کے ساتھ روجر کے وار کو اپنی ڈال پر روک دیا تھا، پھر اس نے روجر پر جوابی حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ روجر کو ہی حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کرتا رہا۔ دوسری طرف روجر نے جب دیکھا کہ طریب بن مالک اس پر جوابی حملہ نہیں کر رہا اور اس نے اپنے آپ کو صرف وار روکنے تک محدود کر رکھا، تو اور بھی زیادہ طمانینت کے ساتھ طریب بن مالک پر حملے کرنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ طریب بن مالک صرف اس کے وار روکنے تک محدود رہے گا اور جارجیت پر نہ اترے گا، لیکن جلدی طریب بن مالک نے اس کے سارا وہم و غمان اور اس کی ساری امیدوں اور خواہشوں کے پردے چاک کر کے رکھ دیے تھے، اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر تک روجر کے حملوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی ڈھال پر روکتا رہا۔ شاید ایسا کر کے وہ روجر پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا
اور اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کا وار کیسا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے اپنی ڈھال پر روک سکتا ہے۔ اور اس کے بعد طریق بن مالک اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت پر اترایا، اور روجر کے حملوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ وہ غم کی طغیانی درد کے دریا اور آہوں کے تسلسل کی طرح روجر پر انتہائی خوفناک، انتہائی خطرناک وار کرنے لگا تھا۔ دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی جگہ پہ اسی ٹائم اسی جگہ سے شروع کریں گے اگلی قسط 17 نمبر۔ اللہ حافظ۔